دوستو سچی محبت کی ایک داستان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو بنا ٹائم ویسٹ کے چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس نے بہت خوشی اور جذباتی انداز میں کہا، یہ جو آپ کے گھر میں بلی ہے یہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ ایک رات ہم لیٹی ہوئی تھی تو نہ جانے کیوں میں نے اس سے آپ کی بلی کا ذکر کیا کہ باجی کے گھر میں بلی ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ اگلے روز جب میں گھر گئی تو جلا میرے لیے ایک بلی لایا ہوا تھا۔ وہ آپ کے والی جتنی پیاری تو نہیں، پر باجی وہ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اسے بلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے اس نے گلے سے پکڑی ہوگی، کیسے اسے گھر لایا ہوگا، اور جب میں گھر پہنچی تو اسے دودھ پلا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے باجی، ہمیں خود دودھ پیے ہوئی مدت بیت گئی، پر وہ اس کے لیے پتہ نہیں کہاں سے لایا، صرف اس لیے کہ مجھے پسند ہے۔ میں نے پوچھا، سلمہ بلی کا تو بہت خرچہ ہوتا ہے، تم کیسے اسے پورا کرتے ہو؟ کہنے لگی، باجی وہ غریب کے گھر کی بلی ہے، اس کو بھی ہمارے طرح حالات سے سمجھوتا کرنا آتا ہے۔ وہ صبح نکلتی ہے اور شام کو گھر میں داخل ہوتی ہے، بیمار ہو جائے تو خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، کسی علاج معالجہ کی ضرورت نہیں پڑتی، گھر میں کھانا نہ ملے تو باہر سے ہی جیسے تیسی پورا کر آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب سے وہ ہمارے گھر آئی ہے، ہم یا بیوی کے پیار میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک تو ہم دو بھوکے مل کر کبھی کبھی اس ایک بھوکی کی بھوک مٹا دیتی ہے، اس لیے اللہ ہم پر زیادہ مہربان ہے۔ دوسرا یہ کہ اس بلی نے ہمیں وفاداری سکھائی ہے کہ آسائشات ہو یا نہ ہو، جس سے آپ ایک بار نبھا کر لیا جائے اس سے منہ نہیں موڑنا۔ ایک بار ہم اس کو کسائی کی دکان کے باہر چھوڑ آئی کہ یہاں اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور خوش رہے گی، پر ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے وہ ہمارے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ محبوب چاہے چھوڑ دے، دھتکار دے، مار دے یا توڑ دے، اس کو چھوڑنا نہیں کرتے۔ مجھے سلمہ کی باتیں سن کر خوشی بھی ہو رہی تھی اور دکھ بھی۔ خوشی اس بات کی کہ سچی لوگ اور سچی محبت آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور دکھ اس بات پر کہ عموماً محبت جتنی غریب ہو اتنی ہی سچی ہوتی ہے۔ مگر میں تو امیر ہوں، آج یہ امیر ایک غریب پر رشک کر رہی تھی۔ یہ عالیشان صوفہ مجھے اپنی قبر محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ قبر کھلے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ میں نے بات آگے بڑھانے اور اپنی دل کی تشبیہ کے لیے اسے پوچھا کہ تمہارے سب باتیں بے جا ہیں، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اگر دولت ہو تو محبت کرنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے؟ اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ میں نے نہیں چاہتی تھی کہ وہ کچھ بھی بول کر ایک بار پھر مجھے لاجواب کر دے اور میری انا کی پھر سے دھجیاں اڑ جائے، اس لیے میں نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا کہ دیکھو نا، ایک رئیس زادہ جس کے ساتھ یعنی جس کے پاس گاڑی یا چلو موٹر سائیکل ہی ہو، وہ اپنی بیوی کو کہیں بھی کبھی بھی لے کر جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی اور بڑی تحمل سے کہنے لگی، جب آپ بڑے صاحب کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہوں گی تو صرف آپ انہیں کمر سے پکڑتی ہوں گی، اور گاڑی میں تو یہ بھی نہیں، پر جب میں اپنے خاون کے ساتھ سڑک پر پیدل چلتی ہوں تو ہم نے بہت فخر سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوتا ہے۔ میں سٹپٹا سی گئی اور اپنی شرم کو چھپانے کے لیے اتراتی ہوئی کہا، آج ہم KFC جائیں گے۔ وہ کہنے لگی، سنا ہے وہاں کا تو کھانا اور ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، باجی آپ خوب مزے کی جائے گی۔ میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو تیش دلانے کے لیے کہا، تم کیا کرتے ہو جب تمہارا کچھ اچھا کھانے کا من ہوتا ہے؟ باجی میرا ہر کھانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ تیمور کے ہاتھ سے کھائی ہوئی لقمے کی لذت کے بعد مجھے کسی KFC کی طلب نہیں رہتی۔ سنا ہے زندگیوں میں سکون نہ ہو تو لوگوں کے KFC جا کر بھی صرف لڑتی ہی رہتی ہے۔ اس نے مجھے ہمیشہ کی طرح لاجواب کر دیا تھا۔ اب میرے پاس نہ کہنے کو کچھ تھا نہیں پوچھنے کو۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس سے آخری سوال پوچھا، سلمہ یہ سب کیوں، کیسے اور کس کو مل؟ باجی یہ سب رب کریم کی دین ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کے حصول کے لیے توکل بہت ضروری ہے۔ توکل سے احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ پر کتنا بھروسہ ہے۔ توکل امیر یا غریب کی میراث نہیں، اس ہی طرح خوشیوں کا تعلق بھی کسی امیر یا غریب کے ساتھ نہیں۔
خوش ہر وہ انسان ہوتا ہے جس کو اپنے رب پر بھروسہ ہو اور جس کو توڑی میں گزارا کرنا آ جائے۔ آگے بڑھنے کی کوشش بھی ایک صبر طلب کام ہے۔ اگر اس میں صبر نہ ہو تو انسان کی ضروریات اور خواہشات بڑھتی ہی رہتی ہے، اور اس لیے کبھی اس کو اپنا آج جینے اور جو آج اس کے پاس ہے اس کا مزہ لینا نصیب نہیں ہوتا۔ پر عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ غریب کی زندگی کتنی ہی بدحال کیوں نہ ہو، محبت آسودہ حال ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں توڑی میں گزارا کرنا آتا ہے۔ غریب کا ذہن انہی خیالات کا آشیانہ ہوتا ہے، جبکہ امیر کو کبھی کوئی سوچ آتی ہی نہیں۔ شاید ان کا دماغ ان کی پیٹھ میں ہوتا ہے، وہ بس اپنی پیٹھ سے ہی سوچتے ہیں۔ ان کی پیٹھ ان کو صبر و تحمل سے کام لینے نہیں دیتا، اور ہماری تو شادی ہو یا میت ہو ہم سمجھوتا ہی کرتے ہیں۔ ہماری پیدائش سمجھوتا، ہماری موت سمجھوتا، اور ان کے بیچ بھی بس سمجھوتا۔ اس لیے ہمیں خوش رہتے ہیں۔ ہمیں پٹی ہوئی چٹائی پر بھی اتنی اچھی نیند آتی ہے جتنی آپ کو اس مہنگے پالنگ پر بھی نہیں آتی ہوگی۔ میں نے سوال کیا، سلمہ ان سب باتوں کا ادراک کب ہوا؟ باجی جب میری شادی ہوئی میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی، تیمور آئی میری پاس بیٹھ گئی۔ ہماری پسند کی شادی تھی تو میں نے بڑی بے باکی سے کہا کہ جب تک محبوبہ تھی کہتا تھا شادی کر لے، آج تیری دلہن بنی تیری سامنے پیش بیٹھی ہوں تو گھونگھٹ بھی نہیں اٹھا رہا۔ وہ چپ تھا۔ اس کی خاموشی پر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ میری ہنسی میری رونے میں تب تبدیل ہوئی جب اس نے کانپتی آواز میں کہا، منہ دکھائے۔ میں سمجھ گئی تھی جو شخص اپنی شادی کے دن بھی مزدوری پر گیا ہو وہ کیا منہ دکھائی دے سکتا۔ میری آنسو یہ سوچ کر تھم ہی نہیں رہی تھی کہ انسان کس قدر مجبور ہو جاتا ہے۔ خدا کا بے شمار شکر ہے کہ میری چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ اگر آج وہ میری آنسو دیکھ لیتا تو ساری زندگی خود سے نفرت کرتا۔ امیر آدمی کے لیے اپنی محبت ثابت کرنا کتنا آسان ہے نا باجی، ایک گاڑی، ایک انگوٹھی، یہ ایک موبائل اور بس محبت ثابت۔ جبکہ غریب آدمی کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی جان دینی پڑتی ہے۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، پر ہمیں تاریخ بدل دوں گی، میں توڑ دوں گی سب رسم میں بغاوت کروں گی سب رواجوں سے، میں بنوں گی وہ عورت جس کی محبت پاک ہوگی، ہر چیز سے پاک، ہوش، مطلب، جھوٹ، دغا اور دولت۔ اور یہ سوچتی ہی میں نے اپنے ہاتھ گھونگھٹ کے اندر لے جا کر اپنے آنسو صاف کی، اور یہ چھپ کر آنسو صاف کرنے کی مہارت مجھ میں بچپن سے ہی تھی۔ میں اپنے گھونگھٹ کو لٹایا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کی دھڑکن سے لگ رہا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا، شکریہ تیمور۔ اس نے دبی آواز اور حیرت بھری لہجے میں پوچھا، کس لیے؟ میں نے کہا، اتنی اچھی منہ دکھانے کے لیے، اس لمحے کے لیے میں ایک مدت تڑپی ہوں، اللہ سے ہر سجدے میں تمہیں مانگا ہے۔ آج تم اس قدر قریب ہو کہ میں تمہاری جسم کی خوشبو تک محسوس کر رہی ہوں۔ اس سے بڑھ کر منہ دکھائی کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ خاموش تھا اور اس کی خاموشی مجھے کھا رہی تھی۔ میں نے اس کو سمجھایا، مجھے تم چاہیے تھی تیمور، صرف تم، میری اور کوئی خواہش نہیں تھی، اور خواہشات جتنی کم ہو زندگی اتنی ہی پرسکون ہوتے ہیں۔ آگے بڑھنے کی طلب سب کو ہے، زندگی کو بہتر ہر انسان بنانا چاہتا ہے۔ سہولیاتی زندگی اور ضروریاتی زندگی ہر انسان کو درکار ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ان کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر سکتی، اور ہم ساتھ مل کر اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن جب تک ہمارے پاس یہ سب نہیں تب تک صبر و شکر کے ساتھ مسکرائیں گے اور جی بھر کے مسکرائیں گے۔ میں بڑی بڑی کوٹھیوں میں جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہوں، میں نے ان ہوادار محلات میں بھی لوگوں کا دم گھٹتے دیکھا ہے، کیونکہ انسان کی خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ کمینہ نفس ہمیشہ بہتر سے بہتر مانگتا ہی رہتا ہے، اس کی پیٹھ کی دوزخ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اس لیے کم ہو یا زیادہ مجھے پرواہ نہیں، مجھے جو چاہیے تھے اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تم تھی میرا مقصد، باقی سب تو ضروریات ہے۔
میں اپنے مقصد کو اپنی ضروریات کی خاطر چھوڑ نہیں سکتی۔ ضروریات مقصد کو پانے کے لیے ہوتی ہیں، مقصد ضروریات کو پانے کے لیے نہیں ہوتی۔ میں آج اپنے مقصد کے حصول کے بعد خوش شکران یا ربی شکران